وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں پیچھے کئی دفعہ تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، ان کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا اس کا معنی کیا ہے۔ اگر بتایا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابہ کرام کو بتاتے، اور صحابہ کرام آگے امت کو بتاتے۔ تو جب اس کا معنی ہمیں علم نہیں ہے تو پھر یہ کیوں آتے ہیں؟ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر مکمل پڑھا جاتا ہے۔ اب اسے صاد پڑھیں گے پورا، صاد ضاد، جیسے ہم اس کو حروف تہجی کے اندر پڑھتے ہیں، تو اسے کاٹ کر مکمل پڑھیں گے۔ اس کے اوپر زبر زیر پیش کی صورت میں صا یا سی یا سو نہیں پڑھیں گے، بلکہ صاد پورا پڑھیں گے۔ تو اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے اعجاز کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ان کے بعد قرآن کریم کا، کتاب کا، وحی کا ذکر ہوتا ہے، تنزیل کا ذکر ہوتا ہے عام طور پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن کا ذکر ہے، قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں مشرکین مکہ کو، کیا مشرکین مکہ تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے؟ تو اگر تمہاری زبان اتنی ہی اعلیٰ پیمانے کی ہے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ کلام بھی کسی انسان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، وہ الزام لگاتے تھے ہم یقولون افترا، اگر اس کو کسی انسان نے گھڑا ہے تو اگر کوئی انسان یہ کلام گھڑ سکتا ہے تو تم پھر اس کا معنی بھی کر سکتے ہو، تو تم اس کا معنی بتاؤ۔ تو اگر وہ اس کا معنی نہ بتا سکیں اور نہیں بتا سکیں گے تو پھر گویا کہ اس سے قرآن کریم کا معجزہ ہونا ثابت ہوا۔
تو صاد اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی کو علم ہے۔ والقرآن ذی الذکر، واو قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن کی، ذی الذکر ذکر والا یا شان والا۔ ذکر کا مطلب نصیحت، ذکر و نصیحت بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا ایک مطلب ایک بڑا مقام بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے یا جو شان والا ہے، شان والے بلند مقام والے قرآن کی قسم کھائی گئی ہے۔ دونوں معنی صحیح ہیں، قرآن کریم میں ذکر نصیحت بھی ہے اور قرآن کریم کا ایک اعلیٰ مقام بھی ہے۔ جی کہاں جیم؟ یہ جیم کا مطلب ہے وقف ہے نا، یہاں یہ وقف ہوتے ہیں جیم اور سیلی اور قیلی، تو یہ وقف کی علامت ہے کہ یہاں وقف کرنا چاہیے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت وہ عزت میں ہیں، عزت سے مراد یہاں عزت اور غرور فخر ہے، و شقاق اور مخالفت۔ قرآن کریم میں تو نصیحت بھی ہے، قرآن کریم بڑی شان والی کتاب ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ نے قرآن اتارا۔ اب اللہ نے جب یہ ایک اتنا بڑا احسان کیا ہے تو جن لوگوں پر قرآن اترا ہے ان کا اب کام کیا ہے کہ اللہ کے اس احسان کا شکر کس طرح ادا کریں، کہ اس قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، تدبر کریں۔ لیکن اتنا نصیحت والا قرآن، اتنا شان والا قرآن اللہ نے اتارا ہے، اور بدبخت لوگ جو ہیں، بد نصیب لوگ، وہ اپنے غرور اور اپنی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن پہ غور ہی نہیں کر رہے، وہ تو جھٹلانے میں اور انکار میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے غرور اور اپنی مخالفت میں لگے ہیں، اپنی مخالفت میں وہ قرآن جیسی اللہ کی عظیم نعمت کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان مخالفت میں پڑتا ہے اور انسان غرور میں پڑتا ہے تو انسان بعض دفعہ بڑی قیمتی قیمتی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو بل کا مطلب یہی ہے، قرآن تو اتنی شان والا، اور قرآن اتنا اللہ نے آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بہت آسان کر دیا تاکہ آپ متقین کو اس کے ذریعے بشارت دیں اور تاکہ آپ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو۔ اب قرآن میں نصیحت بھی ہے، قرآن بڑی عالی شان کتاب ہے، لیکن بد نصیب لوگ، کافر لوگ، ان کی بد نصیبی ہے کہ یہ اپنے غرور اور اپنی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے بستیاں۔ اگر یہ اپنی غرور اور اپنی مخالفت میں پڑے رہیں گے اور یہ نصیحت والا شان والا قرآن اس کو پس پش ڈال دیں گے، اس پہ غور نہیں کریں گے، تو اس سے کوئی اللہ کا، کوئی دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو سراسر ان کا نقصان ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیں گے جو اللہ رب العالمین کی کلام پر توجہ نہیں کریں گے، جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو اس سے بے اعتنائی برتیں گے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ سزا کے طور پر ان لوگوں کو تباہ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ نے آیتیں بھیجی ہیں آسمان سے کہ انسان اس میں غور کرے، شان والی آیتیں ہیں، نصیحت والی آیتیں ہیں، آیتوں والا قرآن ہے یہ، تو لوگ اس سے مخالفت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اس پہ غور نہیں کر رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اسی وجہ سے۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے، اللہ کی وحی، اللہ کی کتابیں لائے تھے، تو
وہ ان رسولوں پر اللہ کی وحی پر ایمان لانے کی بجائے وہ اپنی مخالفتوں میں اور اپنے غرور میں لگے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر اللہ انہیں کیوں ہلاک نہیں کریں گے؟ اللہ کے لیے انہیں ہلاک کرنا کیا مشکل کام ہے؟ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے بستیاں، فنادو، پھر انہوں نے پکارا۔ جب اللہ نے ہلاک کیا، جب عذاب آیا، اب پھر انہوں نے پکارا۔ کیا پکارا؟ اب دہائیاں دی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ایک دفعہ چھوڑ دیں تو ہم اب ایمان لے آئیں گے، توبہ کر لیں گے۔ فرعون تو دیکھیں آپ، جب غرق ہوا تو کہنے لگا مرتے مرتے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں ایمان لے آیا اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے اور میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو فسادی تھا، اب تجھے ایمان یاد آیا ہے؟ عذاب کا وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور دیگر قوموں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، سورہ انبیاء میں اللہ نے پرانے انبیاء کا اکٹھا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، سورہ انبیاء آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنی ہی تباہ کی بستیاں جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری قومیں، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جن پہلی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، پہلے تو ڈھیل ملی رہی، ڈھیل میں وہ ایمان نہیں لائے، جب اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اذا ہم منہا یرکضون، اچانک وہ بھاگنے لگے، اب عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے لگے، اب بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ لا ترکضوا، اب بھاگو نہیں، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹ جاؤ طرف اس کے جو تم آسائش دیے گئے تھے، اب آج اپنی کوٹھیوں اور اپنے محلات کی طرف واپس جاؤ، اب آج کہاں بھاگ رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، آج اپنے مسکنوں کی طرف واپس جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال ہو۔ آج تو سوال کا وقت ہے، جب عذاب آیا اس وقت لوگ بھاگنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں بھاگنے کی کیا بات ہے، تم تو پہلے عذاب خود مانگتے تھے، تم ایمان نہیں لائے، تم عذاب مانگتے تھے، اب آج کہاں بھاگ رہے ہو؟ واپس اپنے آسائشوں کی طرف جاؤ، اپنے گھروں کی طرف جاؤ جہاں تم نے بڑے ہمیشہ رہنے کے لیے تم نے بڑی چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں، آج وہاں جاؤ۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہمیں، ہم ہی ظالم تھے۔ جن کو بھی عذاب آیا تو عذاب کے وقت وہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فما زالت تلک دعواہم، ان کی یہ پکار جاری رہی، وہ یہ دہائیاں دیتے رہے، ہم سے ظلم ہو گیا، ہم سے زیادتی ہو گئی، اللہ سے پناہ مانگتے رہے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ پکار جاری رہی حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور ہم نے بھجا ہوا بنا دیا۔ بھجا ہوا جیسے آگ بھج جاتی ہے تو جس طرح انسان کے اندر زندگی کی حرارت ہوتی ہے، وہ حرارت ختم ہو جائے تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، اور ان کو ہم نے بھجا دیا اور یہ ختم ہو گئے، تو مرتے دم تک یہ دہائیاں دیتے رہے۔ تو اللہ کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے۔ نبی ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، وہ لگے رہتے ہیں اپنی مخالفت میں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی ڈھیل ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب جب عذاب آتا ہے اب لوگ دہائیاں دیتے ہیں، کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے، اب ایمان لے آئیں، اب توبہ کر لیں، اب نبیوں کی بات مان لیں، اب صدقہ کر لیں، اب نیک اعمال کر لیں، لیکن پھر مہلت، پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ تو اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عزت والے قرآن کی قسم، شان والے یا نصیحت والے قرآن کی قسم، کافر لوگ جو ہیں وہ مخالفت میں ہیں، غرور میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، ان نبیوں پر بھی کتابیں اتری تھیں، تو ان کے مخالفین نے نہیں مانا تھا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ فنادوا، اب وہ پکارتے رہے۔ پکارنے سے مراد یہاں دہائیاں دینا ہے، وہ جو ہم نے سورہ انبیاء کی آیتیں پڑھی، دہائیاں دینے لگے، اے اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، اے اللہ ہم ہی خطا کار ہیں، جس طرح ہم نے فرعون کی بات پڑھی۔ وہ پکارتے رہے، وَلَاتَ حِينَ مَنَاص، وَلَاتَ، لاتا لا سے ہے، لا اور لاتا کا ایک ہی معنی ہے،
نہیں ہے لات حین وقت ہے جگہ، مناس دوڑنے کی بھاگنے کی، اب کوئی دوڑنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ انسان کوشش کرے کہ وہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جائے، نہ انسان نکل سکتا ہے، تو اللہ کا عذاب آ جائے پھر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی، پھر انسان کو اللہ کے عذاب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے، انسان مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے انسان اپنی اصلاح کر لے۔ نہیں اصلاح کرے گا تو دنیا میں بھی عذاب، دنیا بھی تباہ، اور پھر قبر کا عذاب، اور آخرت جو حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی ہے تو پھر وہاں بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا شکار آنا، والعیاذ باللہ۔ تو گویا کہ اللہ نے دھمکی دی کہ پچھلی بستیوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے، ہم قریش مکہ کو بھی اس طرح ہلاک کر دیں گے، اور قریش مکہ بھی دہائیاں دیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا قریش مکہ نے، ان جاءہم یہ کہ آ گیا ان کے پاس، منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ قریش مکہ نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ یہ ڈرانے والا ہم ہی میں سے کیوں آیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ انسانوں میں سے کیوں ہے؟ انسانوں پر کوئی وحی کیسے آ سکتی ہے؟ ہم انسان ہیں تو یہ بھی انسان ہے، ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اگر اس پہ وحی آتی ہے ہم پہ وحی کیوں نہیں آتی؟ اگر ہم پہ نہیں آتی تو اس پہ کیوں آتی ہے؟ وحی تو کسی غیر انسان پہ آنی چاہیے، وحی تو کسی فرشتے پر آنی چاہیے۔ اگر اللہ نے اپنا کوئی نبی بھیجنا ہے جس پر وحی اترے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، تو وہ غیر انسان ہونا چاہیے، وہ انسان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ہمارے جیسے ایک انسان پر وحی اتر آئے؟ ہمیشہ سے کافروں کا ایک اعتراض رہا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ سے اس اعتراض کا جواب دیا، انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ سے اس اعتراض کا جواب دیا۔ یہ اعتراض ہمیشہ سے کافروں کا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں، سورہ قمر آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے کہا، جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا تو قوم سمود نے آگے سے کیا کہا؟ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، انہوں نے کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کر لیں؟ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، ہم تو پھر بڑی گمراہی میں اور بڑی مدہوشی میں ہوں گے۔ یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی اگر ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لیں۔ اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 6 میں، وہاں تو ایک قوم کا ذکر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ عمومی طور پر تمام قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، تمام رسولوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش مکہ کو، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تم سے پہلے؟ اللہ عمومی طور پہ بہت ساری قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے کفر کیا تھا، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی؟ فذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے کفر کیا تھا وہ تو اب اپنے کام کا وبال چکھ چکے ہیں، اب کفر کا وبال چکھ چکے ہیں، ان پر کفر کی وجہ سے عذاب آ چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے ان پر عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے اپنے کام کا وبال کیوں چکھا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں عمومی طور پر پہلے قوموں کی تباہ ہونے کی وجہ، بڑی وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس رسول آتے تھے روشن نشانیوں کے ساتھ۔ فقالو، تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا وتولوا، تو انہوں نے کفر کر دیا اور وہ پھر گئے۔ واستغنى اللہ، اللہ غنی ہو گئے، اللہ بے نیاز ہو گئے۔ اگر کوئی پھر جائے، کوئی کفر کرے تو اللہ تو پھر ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ سے بڑھ کر بے نیاز کون ہے؟ جو اللہ کی پرواہ کرے، جو اللہ کے ساتھ تعلق بنائے، اللہ اس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ذکر کرے، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کے قریب ہو، وہ چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اللہ سے بے نیازی برتے، جب کوئی کفر کرے، جب کوئی منہ موڑے، تو اللہ غیرت والے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کون ہوگا؟ دنیا کے اندر کوئی غیرت والا ہو تو کوئی اسے منہ موڑے تو اگلا بندہ کہتا ہے اگر اس کو میری ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت کہاں سے ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی الغنی الحمید۔ جی یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، تعریف کیے گئے ہیں۔ کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ سے منہ موڑتا ہے تو اللہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب ان لوگوں نے نبیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کیوں نبیوں کو نہیں مانا؟ یہ بشر ہیں، یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے، انہوں نے کفر کر دیا، منہ موڑ لیا، اللہ بے نیاز بن گئے، اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ہدایت نہیں دی۔ واللہ غنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے۔ تو اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بشر ہیں۔ میں وہی عرض کرتا ہوں اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ اعتراض ذکر کیا کافروں کا، اور اللہ نے اس کا جواب بھی پھر قرآن کریم میں دیا ہے۔ بعض جگہوں پر تو اللہ نے یہ جواب دیا ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تمام قوموں کا، کہ جب رسولوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو قوموں نے آگے سے کیا اعتراض کیا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قوموں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے، ہم تم پر کیسے ایمان لائے؟ تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب ہے رسولوں کا، یہ ہمیشہ سے رسول جواب دیتے رہیں گے، اور یہ اللہ کا بھی جواب ہے۔ جو اعتراض کرے کہ ایک بشر پر کیسے وحی آ سکتی ہے، اگر بشر پر وحی آ سکتی تو بشر تو ہم بھی ہیں، پھر ہم پہ بھی آنی چاہیے، اگر ہم پہ نہیں آتی تو اس پہ کیوں آتی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہمیشہ انہوں نے اعتراض کیا کہ بشر پر وحی کیسے آ سکتی ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو، اگر وحی آنی تھی تو فرشتے پہ آنی تھی۔ تو رسولوں نے جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہم ہیں تو بشر تمہارے جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کر دیتا ہے۔ کیا احسان کر دیتا ہے؟ کہ وحی بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ کسی بشر پر وحی بھیج دے؟ یہ تو اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کرنا ہے، یہ تو گویا کہ اللہ کو باندھ دینا ہے کہ جی اللہ ہماری مرضی کے مطابق چلے، بھی اللہ تمہاری مرضی کا پابند کیوں ہے؟ تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی کہ ایک بشر ہم پہ اگر وحی نہیں آتی تو فلاں بشر پر کیوں وحی آتی ہے؟ بھئی کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے اللہ کسی بشر پر وحی اتار دے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے ہمیں۔ یہی کافر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جب ہم مر جائیں گے، جب مٹی میں مل جائیں گے، ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم اللہ کی تکذیب کرتے ہو، تم اللہ کی قدرتوں کو جھٹلاتے ہو۔ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بشر کو نبی ماننے سے انکار کرنا اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے کہ جی بشر پر کیسے وحی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ہر کام کر سکتے ہیں تو اللہ بشر پہ وحی کیوں نہیں بھیج سکتے؟ رسولوں نے کہا ہم بشر ہیں، یہ نہیں کہ ہم بشر نہیں ہیں، ہم بشر ہیں، لیکن ہم میں اور تم میں فرق ایک ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ جس پر چاہے احسان فرما دے۔ قریش مکہ نے یہی اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ان کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہوئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیج دی؟ سورہ یونس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں محمد بشر نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا وہ بشر ہی ہیں۔ لیکن سورہ کہف کے آخری آیت پڑھ لیجئے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ خود اعلان کر دیجئے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110، آخری آیت سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم ولکن اللہ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، میں بشر ہی ہوں، لیکن فرق کیا مجھ میں اور تم میں؟ یوحی الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو بشر پر وحی ہو سکتی ہے، تم کہتے ہو بشر پہ وحی نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے بشر پہ وحی ہو سکتی ہے۔ اب پرانے تمام امتیں کیا کرتی تھی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جس بشر پہ چاہے وحی کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ ہر بشر پہ وحی نہیں کریں گے، اللہ جس کو چاہیں گے اس پر وحی کریں گے۔ پھر اللہ نے اس کا عقلی جواب بھی دیا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جواب دیا کہ اللہ چاہے تو اللہ فرشتہ نبی بھیج دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے جواب دیا اصل میں اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے
تو ہم فرشتہ نبی بھیجتے، لیکن چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں تو ہم نے انسان نبی بھیجا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، قل اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول اتار دیتے۔ جیسے امت ہوتی ہے ویسا نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے امت کے لیے اسوہ بننا ہوتا ہے، اسوہ حسنہ کئی دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے۔ تو پرانے قوموں والوں کو اعتراض یہ تھا کہ یہ ہم میں پلے بڑھے ہیں، ہم ہی میں سے ہمارے قبیلے سے ہیں، نبی ہمیشہ اپنی قوم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے جب بھی نبیوں کا ذکر کیا تو نبیوں کو اپنی قوم کو بھائی قرار دیا، اور ایک اخوت ایمانی ہوتی ہے اور ایک اخوت خونی ہوتی ہے، نسبی۔ تو نبی اپنی قوم کے قبیلے کے بھائی تھے، انہی قوم میں سے تھے، ہر نبی کو اپنی قوم کو بھائی قرار دیا۔ تو قوموں کو پتہ تھا کہ یہ ہم ہی میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے خاندان میں سے ایک ہیں، ہم ہی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم ہی میں پلے بڑھے ہیں۔ اب یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھ پر وہی اتر گئی ہے، وہ ان کو بشر کہتے تھے، اور بشر ہونے کی وجہ سے وہ ان کو نبی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے بشریت اور نبوت اکٹھی نہیں ہو سکتی، وہ کہتے تھے بشر مانتے ہیں نبی نہیں مانتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ بشر نبی ہو سکتا ہے۔ اب آج کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی مانتے ہیں لیکن ہم بشر نہیں مانتے۔ کیوں؟ ابھی ان سے پوچھنا چاہیے، ان کے نزدیک نبوت اور بشریت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو ذرا غور کریں، یہی اعتراض تو ہمیشہ تمام قوموں کا تھا، فرق تھوڑا سا ہے۔ وہ پرانے لوگ کہتے تھے بشر مانتے ہیں نبی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ نے جو جواب دیا ان کو، پرانی قوموں کو، وہی جواب ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ بشر مانتے ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بشر پر احسان کر کے اس کو نبی بنا دے۔ یہ کہتے ہیں نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ بشر پر وحی کر دے؟ کوئی مشکل نہیں، بشریت اور نبوت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے تھے بشر مانتے ہیں نبی نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں نبی مانو۔ یہ کہتے ہیں نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے، بشر ماننا پڑے گا۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ بشر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اللہ نے ان سے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں۔ یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ پھر اللہ نے رسول سے کہلوایا کہ اعلان کر دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو بہرحال یہاں یہی اللہ نے اعتراض ذکر کیا ہے ان کا۔ جنہیں اذان ہو جائے تو پھر اذان کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اپنے بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح سمیت ہیں۔ تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نور ہیں؟ اس سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بشر کو نہیں لے کے جا سکتے؟ جی دیکھیے ساری باتیں تو کرنے کی ضرورت تب ہو کہ جب قرآن کریم کہے کہ وہ جو ہیں وہ فرشتے ہیں یا وہ نور ہیں، قرآن کہتا ہے وہ بشر ہیں، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجیے میں بشر ہوں تمہارا جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ جی وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو وہاں در حقیقت نور سے مراد کتاب ہے اصل میں۔ اگر کوئی شخص یہ، کیونکہ آگے یہدی بہ اللہ واحد کی ضمیر ہے، وہاں نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے کتاب کو نور قرار دیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد در حقیقت کتاب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اس سے مراد کتاب ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا ہے۔ تو یہاں کتاب کو نور قرار دیا گیا ہے، کتاب کو یہاں نور قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے وہ نور اتارا ہے۔ ویسے
کوئی بندہ کہ جی نہیں جی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے. دیکھیے قرآن کریم میں جگہ جگہ کتاب کو نور قرار دیا گیا، یہاں تورات کو نور قرار دیا گیا اس آیت میں. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس. یہاں اس کتاب کو جو موسیٰ پر اتری، تورات حضرت موسیٰ پر جو اتری، اسے نور قرار دیا گیا. نور کتاب ہوتی ہے اصل میں. کوئی بتا کہ نہیں جی یہاں تو کتاب تو الگ ہے، یہاں نور سے مراد نبی ہیں، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. نبی کو نور کہا جا سکتا ہے. نور سے مراد یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے اللہ ہدایت دے. من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے. تو نور ہدایت تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی. اللہ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ بھی کہا ہے، روشن کرنے والا چراغ، سورج. تو اس معنی میں نور کہا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے نہیں ہوئی. صراحت احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب بنی آدم ہیں اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی جس طرح دیگر لوگوں کی ہوئی، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی. سب سے بڑھ کر اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر قرار دیا، اور اللہ نے دلائل دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اور اللہ نے آپ سے کہلوایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں. اب اس سے بڑھ کر آگے اب کیا بات ہوتی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یا فرشتہ کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ جو فرشتے ہیں انہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. اللہ نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنایا تھا، اس لیے اللہ نے سجدہ کروایا. اور اسی لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ حضرت آدم کی، وہ آدمیوں کی فضیلت اپنے اوپر ماننے پر تیار نہیں تھا. لیکن فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے سجدہ کیا. تو گویا کہ اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں سے افضل بنایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا آدم اور تمام بنی آدم کے سردار ہیں، آپ تو سب سے افضل ہیں. تو آپ کو بشر کی بجائے نور کہنا یا آپ کو فرشتہ کہنا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ آپ کی شان کے بھی منافی ہے. کیا شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. علامہ اقبال کا شعر ہے. بہرحال یہاں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن تو انسان فرشتوں سے افضل ہے، خاص طور پہ جو انبیاء ہیں انسانوں میں سے فرشتوں سے افضل ہیں. ان کو فرشتہ کہنا گویا کہ یہ ان کا مقام نہیں ہے، یہ ان کے مقام سے فروتر ان کا مقام بیان کرنا ہے. بہرحال قرآن کریم میں صراحت ہے اس کی، اور قرآن کریم جگہ جگہ بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بشر تھے، لیکن بشر ہونے کے باوجود وحی ہو سکتی ہے. تو مناس کہتے ہیں دوڑنے کو، اور نہیں تھا وہ وقت دوڑنے کا. اب وہ وہاں بھاگنے کی جگہ نہیں تھی. انہوں نے بڑی دہائیاں دی لیکن کوئی دوڑ نہیں سکے، کوئی بھاگ نہیں سکے اللہ کے عذاب سے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے تعجب کیا کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں تھا، اور جن سے بڑھ کر عقل مند اور صحیح عقل والا کوئی نہیں تھا، قلب سلیم والا کوئی نہیں تھا. اسے جادوگر، دیوانہ قرار دینا اور جھوٹا قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیے ہے معبودوں کو ایک ہی معبود؟ یہ ان کے اعتراضات. بشر کیوں ہے، پھر کہ یہ توحید کی بات کیوں کرتا ہے؟ ہم نے تو زیادہ معبود بنائے ہوئے ہیں، ہمارے معبودوں کو کیوں نہیں مانتا، ہمارے معبودوں کا رد کیوں کرتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ البتہ ایک ایسی شے ہے جو بڑی عجیب ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تمام بتوں کو، تمام معبودوں کو چھوڑ دیں. تمام ہمارے بزرگ جن کے ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کو پوجتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان سب کو چھوڑ کر بس ایک رب کی عبادت کریں. کتنی عجیب بات ہے. ان کے لیے عجیب بات تھی، فطرت مسخ ہو گئی تھی نا، ورنہ توحید تو عین فطرت ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ اسے یہودی عیسائی مجوسی بنا دیتے ہیں. ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی. کہنے لگے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی پیروی کریں، سب کو چھوڑ دیں. توحید تو اسی کو کہتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ،
الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنے باپ سے کہا اننی براء مما تعبدون، میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. الا الذی فطرنی، وہ تو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، 7 اوروں کی عبادت کرتے تھے. کہا میں سب سے بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. فانہ سیہدین، وہ مجھے راہ بھی دکھلائے گا. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، حضرت ابراہیم نے اسی ایک کلمہ کو اپنے اولاد میں جاری کر دیا. یہی ایک کلمہ، کلمہ توحید، وصیت کی اپنی اولاد کو. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. اسی کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی. اس کی وصیت کرنی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، توحید سکھانا بھی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی تھے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کبھی شرک نہیں کیا انہوں نے، وہ حضرت ابراہیم اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. تو دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی کوشش بھی پوری کرنی چاہیے. تو یہ کہنے لگے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. عجاب بہت ہی عجیب بات کو کہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی عجیب بات تھی، فطرت مسخ ہو چکی تھی. وانطلق الملأ منهم، اور چل پڑے ان کے سردار ان میں سے. انمشوا، یہ کہ چلتے رہو. واصبروا، اور صبر کرتے رہو. علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر. ان کے سردار بحث چھوڑ کر کے، بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کی اور ان سے ہمیں سمجھنے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی بات میں بڑی تاثیر ہے، ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو نکلو یہاں سے، چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. اپنے معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا. اپنی بات پر ڈٹ جاؤ، غلطی پر ڈٹ جاؤ، باطل پر ڈٹ جاؤ. اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. کبھی محمد کے پیچھے لگ کر، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ان کے پیچھے لگ کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. چلو یہاں سے، یہاں کھڑے ہونے کی، بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہ اثر ہو جائے گا. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ تو ایک ایسی شے ہے جس کا کوئی نہ کوئی ارادہ کیا گیا ہے. یہ جو کہتے ہیں توحید کی بات، یہ توحید نہیں چاہتے، ان کا کوئی اور مقصد ہے. یہ کوئی بادشاہت چاہتے ہیں، یہ کوئی مال و دولت چاہتے ہیں تم سے، کوئی اور مقصد ہے. وہی بات جو ہر قوم نے اپنے نبی پر الزام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام آئے صرف فرعون اور اس کی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ کے حکم سے. فرعون کہنے لگا یہ تو بادشاہت چاہتے ہیں. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیر دو؟ وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تمہارے لیے زمین میں کبریائی ہو جائے. یہ الزام ہے جو ہمیشہ قوم اپنے نبیوں پر لگاتی رہی ہے کہ تمہارا مقصد کچھ اور ہے. تم ہمیں بات کرتے ہو کہ ہم نبی ہیں، اللہ کے ہم پر وحی اترتی ہے، تمہیں ڈراتے ہیں. تمہارا مقصد کوئی حکومت ہے، تمہارا مقصد کوئی فائدہ ہے. تو سردار ان کے کہنے لگے چلو یہاں سے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ. یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی نہ کوئی ارادہ کیا گیا، اس کا کوئی مقصد ہے. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ، نہیں ہم نے سنی یہ بات کسی دوسری ملت میں. یہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں توحید کی، یہ تو بات ہم نے کبھی سنی نہیں دوسری ملت میں. دوسری ملت سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں قریش مکہ جس دین پر تھے، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر مانتے تھے، اور وہ غلط کہتے تھے کہ ہم نے کبھی اپنے دین میں توحید کی بات سنی نہیں. یا فی الملت الاخرہ سے مراد یہودی، عیسائی مراد ہے کہ عیسائیوں کے ہاں جو آخری دین ہے، تو ہم نے اس میں بھی یہ بات نہیں سنی، حالانکہ غلط کہتے تھے. دین ابراہیمی کی اصل بھی یہی ہے توحید، اور عیسائیت میں بھی اصل یہی ہے. حضرت عیسیٰ ہے نا عیسائیوں کے نبی، حضرت عیسیٰ کا فرمان قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے. تو کہنے لگے نہیں ہم نے سنی یہ بات کسی دوسری ملت میں. غلط کہنے لگے. جو انسان جھوٹ بھی بولتا ہے بحث کرتے ہوئے. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات. کیا کہنے لگے سردار کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے، اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے توحید وغیرہ کی بات، اور یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کیا گیا ہے اس پر ذکر ہمارے درمیان سے؟ کیا ہم سب کو چھوڑ کر ان اکیلے پر ذکر نازل ہو گیا؟ اگر ذکر اترنا تھا کسی انسان پر تو ہم میں سے کسی بڑے سردار پر اترتا. تو کیا ہمارے درمیان سے انہی ایک پر ذکر نازل ہوا ہے؟
بل ہم فی شک من ذکری، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں شک میں ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، اس لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک میرا عذاب نہیں آیا انہیں. لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں، بلکہ ابھی تک نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب، اس لیے بڑھ چڑھ کر یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا ایک عذاب کا جھونکا آئے گا تو بالکل سیدھے ہو جائیں گے. ابھی چونکہ عذاب نہیں آیا تو یہ بڑھ بڑھ کر غلط سلط باتیں کر رہے ہیں. یہ اعتراضات ہیں جو کافر کرتے تھے، اللہ نے سارے اکٹھے کر دیے. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب برحمه تحلو الحياة شوقا